يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل کی امامت یعنی لیڈرشپ سے معزولی اور امت مسلمہ کا اس پر فائز ہونا بتایا گیا، اور پھر عملی احکامات دیے گئے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کلام سے فائدہ اٹھانے والے وہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دل خوف خدا سے سرشار زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کے احساس سے لرزتے ہوں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سورہ الفاتحہ میں مانگی گئی دعا کا جواب ہیں کہ رب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے پر اس نے اپنا سچا کلام لوگوں کی ہدایت کے لیے پیش کر دیا اور بتایا کہ اس پر کامل یقین ہدایت کے لیے شرط ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو حق کی جستجو لیے اس کے پاس آیا ڈرتا ہوا، وہ لازمی ہدایت پائے گا۔ متقین کون؟ کلام پاک سے فائدہ اٹھانے والے وہ خوش قسمت لوگ جن کے دل خوف خدا سے سرشار زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کے احساس سے معمور ہوں، وہی متقین کہلاتے ہیں۔ ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو قرآن کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کے دل ایمان بالغیب سے مکمل لبریز ہوتے ہیں۔ متقین کون؟ جو شرک کی نفی کر دے۔ تنبیہ کی گئی کہ عبادات صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں الا یہ کہ انسان زندگی میں توبہ کر لے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے آخرت کی دائمی زندگی پا لی۔ گروہ منافقین کی علامات۔ قرآن کا منظرنامہ متقین کافرین کے بعد تیسرے گروہ کے لیے بدلتا ہے، جہاں منافقین کے کرتوت کی نشاندہی کی ہے۔ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتے لیکن جھوٹ دھوکہ دہی سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، یہ سازشی ہر دور میں مسلمان صفوں میں موجود رہی ہیں۔ اللہ کی سنت ہے کہ ایک چیز سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور اسی پیغام سے بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ دوسرے رکوع کی آخری آیات مسلمانوں کے چھپے ہوئے دشمنوں پر سے پردہ اٹھاتی ہیں، اپنے محاسبے کی دعوت دیتی ہیں۔ تیز بارش کا منظر، اسلام، بجلی کی کڑک، اندھیرے سے مراد غلبہ اسلام میں آنے والی مشکلات، منافقین میں ایک وہ جو کسی غرض اور مصلحت کے تحت مسلمان بن گئے۔ دوسری مثال ان کی ہے جو شک، تذبذب اور ضعف ایمان کا شکار تھے۔ عہد الست۔ اے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ابتدا میں بنی نوع انسانوں سے عہد لیا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، لیکن کیا یہ عہد یاد رہا یا بھلا دیا؟ جبکہ اس اعزاز میں رب العالمین نے انسان کو دنیا میں خلیفہ کے مرتبے پر فائز کیا، مخلوقات پر برتری، نائب کی حیثیت دی۔ آہ اے انسان، کاش تو اپنی اصل حیثیت پہچان سکے۔ اللہ نے فرشتوں اور جنوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا تاکہ انسان اللہ کے نائب کی بھاری ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکے، لیکن دنیا ایک امتحان گاہ بنا دی اور ابلیس کو اس کی خواہش پر اجازت دی کہ وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر لے، اور انسان کو فرقان کی کنجی عطا کی، اختیار دیا، دوراہے پر چھوڑا، چاہے حزب الشیطان کے لشکر میں شامل ہو یا اللہ کے بتائے راستے پر ثابت قدمی سے چلتا رہے۔ حق کا انکار آخر کیوں اور کب تک؟ سچ یا حق بات سے انکار کی اصل وجہ غرور کا مرض ہے، جو یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے میری ہی محنت اور طاقت ہے۔ اس کا واحد علاج ذکر اللہ اور استغفار ہے۔ یہ وہی غرور و گھمنڈ ہے جو ابلیس میں بیدار ہوا جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ بدقسمت ٹھہرا۔ اے انسان، عاجزی اختیار کر، گھمنڈ نہ کر، اس دنیا و آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے۔
یہود کیوں معتوب ہوئے؟ یہ وہ قوم ہے جو 4000 برس سے اقوام عالم کے سامنے نمونہ عبرت بنی ہے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے کے جتنے نشیب و فراز کسی کی زندگی میں نظر آ سکتے ہیں وہ سب ان کی تاریخ میں موجود ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اور بھیانک جرم یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے فرامین دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور قانوناً حکومت میں رائج کیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔